جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، آج بات کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ٹاپک ہیں۔ ایک تحریک لبیک کا واک تھرو جلسہ جو کہ بروز جمعہ ہونا تھا اور انہوں نے جانا تھا اسلام آباد کی طرف۔ دوسرا عمران خان کی رہائی، عمران خان اور بشرا بی بی ان کے اکٹھا ایک کیس چل رہا ہے ڈیالہ جیل میں، اس کے اوپر بھی روزانہ کی بنیاد پر سماعت جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ میں بھی ان کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں۔ اب صرف اور صرف ایک کیس رہ گیا ہے توشہ خانہ 2 اور دوسرا رہ گیا ہے یہ جو تھا ٹرسٹ والا کیس، القادر ٹرسٹ۔ ناظرین، اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پہ بات کرنا چاہوں گا۔ میں بیان نہیں کر سکتا، کل میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں پولیس اہلکار، بڑے رینک والے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ان کو کال آئی کہ جلدی کریں، نفری تیار کریں، ریڈ کرنی ہے کہیں۔ تو میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ افسران کی کال آ گئی ہے، تمام تھانوں کی نفری انہوں نے بلا لی ہے۔ تو میں نے اس بات پہ اتنا دھیان نہیں دیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میرا ایک رپورٹر ہے، اس نے فیس بک کے اوپر چھوٹا سا ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کے لگایا کہ لاہور میں حالات کشیدہ۔ مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ اللہ خیر کرے، خبر کوئی نہیں آ رہی، ٹی وی کے تمام چینل جو ہیں وہ خاموش ہیں، سوشل میڈیا خاموش ہے، یہ میرے رپورٹر کے پاس خبر کہاں سے آئی ہے؟ میں نے اس کی تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ رات 12 بجے کے بعد تحریک لبیک کے مرکز کے اوپر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ پرامن کارکنوں کے اوپر دھاوا بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بیچارے کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے تھے، انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، کوئی نقصان نہیں کیا تھا۔ ابھی 24 گھنٹے رہتے تھے ان کے احتجاج شروع کرنے سے پہلے ہی انہوں نے جا کے وہاں توڑ پھوڑ، افراتفری، کچھ فوٹیج پھر میرے پاس رات کو آنا شروع ہو گئی۔ ہم فوٹیج تو نہیں دکھا سکتے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آمنے سامنے ڈنڈے، اینٹیں، اس طرح جنگ لگی ہوئی تھی جیسے غزہ کا منظر پیش کر رہا ہو یہ وقوع۔ بہت افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے ناظرین، یہ وہ مظلوم جماعت ہے جس کو تحریک انصاف کی حکومت میں بھی مار پڑی، جس کو نون لیگ کی حکومت میں بھی مار پڑی۔ کیا یہ جماعت صرف مار کھانے کے لیے رہ گئی ہے؟ میری نظر میں ان کا ڈبل کیریئر ہے، یہ ایک دینی جماعت بھی ہے اور یہ ایک سیاسی جماعت بھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، کم از کم 2 سال سے میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی دھرنا دیا ہو، کوئی مطالبہ رکھا ہو۔ یہ ایک جائز اور اچھے کام کے لیے باہر نکل رہے تھے کہ ہم غزہ کے حق میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ہم حکومت پاکستان کو اسرائیل تسلیم نہیں کرنے دیں گے، یہ ایجنڈا تھا۔ اس پہ حکومت پاکستان کو، بلکہ حکومت پنجاب کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، بیٹھ کے گفت و شنید سے یہ معاملہ حل کرنا چاہیے تھا، اور یہ حل طلب معاملہ تھا، یہ کوئی مار کٹائی افراتفری والا معاملہ نہیں تھا۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے ناظرین کہ حکومتی اہلکاروں نے یا پنجاب پولیس کے کسی بڑے افسر نے ان سے نہ کوئی رابطہ کیا، نہ ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کی، نہ ان کو موقع دیا۔ ان کے اوپر ایسے چڑھائی کر دی جیسے یہ کوئی دہشت گرد ہیں جنہوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا اور ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ بتایا جا رہا ہے ناظرین، فوٹیج سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ شیلنگ بے شمار کی گئی اور سیدھی گولیاں چلائی گئیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2 یا 3 اہلکار ٹی ایل پی کے شہید ہو چکے ہیں، 15 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، وہ زخمی ہیں، اور کم از کم 70 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہمارے پاس ہیں۔ اب میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ جمعے والے دن احتجاج شروع ہونا تھا اور سب لوگوں نے پاکستان بھر سے
اسلام آباد کا رخ کرنا تھا۔ اچھا، اسلام آباد تک جانے دیتے کیا ہو جانا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنا احتجاج پوری دنیا کے سامنے ریکارڈ کرانا تھا کہ ہم بھی ایک جماعت ہیں، ہم دینی جماعت ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرے، اور انہوں نے یہ شو کرنا تھا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں، ہم غزہ کے مظلوم تمام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غزہ کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا حرج تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ احتجاج ریکارڈ کرانے کا تو ایک عام آدمی کو بھی حق ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی اصلاحی جماعت ہے، دینی جماعت ہے، اور پاکستان کی جماعت ہے، کوئی باہر سے تھوڑی یہ لوگ آئے ہیں۔ ان کے اوپر حملہ کرنا، آگے سے انہوں نے بھی حملہ کیا، یہ بات کرنا بھی ضروری ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد، جب آپ نے حملہ کیا ہے تو پھر انہوں نے بھی آگے سے رد عمل تو دینا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ مسجد میں بیٹھے تھے، وہ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے تھے، وہ کوئی پلاننگ نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ کو ملک کا بہت بڑا نقصان کر دینا ہے۔ انہوں نے جمعے کو جانا تھا اور آپ نے جمعے رات کو حملہ کر دیا۔ میرا خیال ہے 48 گھنٹے پہلے آپ نے ان کے اوپر دعویٰ بول دیا۔ میں اس چیز کا عینی شاہد بھی ہوں کہ پولیس کو فوری طور پہ متحرک کر دیا گیا کہ جی پکڑیں جی، بھاگیں جی۔ اچھا، ان کا اتنا نقصان ہوا، کچھ پولیس کا بھی نقصان ہوا ہوگا، کچھ ان کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہوں گے۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حکومت پاکستان میں کیا کوئی ایسا اہل شخص نہیں ہے جو ان معاملات کو ہینڈل کر سکے؟ ہر دور میں یہ ہوتا ہے، حکومتیں مسئلوں کو حل کر لیتی ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے۔ ایک بھی اہلکار ان کے پاس نہیں گیا، ایک بھی اہلکار نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ خون ریزی کیوں پسند ہے ہمیں؟ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب تحریک لبیک کے کارکنوں میں ایک عجیب قسم کا اشتعال پایا جاتا ہے۔ وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ ہر صورت ہم اسلام آباد جائیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس سے تو اور خون خرابہ ہوگا۔ اور میرے پاس اب تک کی جو اطلاعات ہیں، پورے پنجاب میں پورے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے پنجاب پولیس نے، بے شمار گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ کوئی حکومت کے خلاف احتجاج تھوڑی تھا کہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو اٹھا لیا، راتوں رات گرفتاریاں ہو گئیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ناظرین، بات کریں گے عمران خان صاحب کے فیصلوں کے اوپر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 798 دنوں سے قید، 798 ڈیز سے ایک بندہ اڈیالہ جیل میں قید ہے، اور اس کی لیڈرشپ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا لیڈر ہے کہ اس کی پوری جماعت اس کے ہر فیصلے کو من و عن تسلیم کرتی ہے۔ عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی بڑا لیڈر ہے۔ عمران خان نے ناظرین علی امین گنڈا پور کو 1 اکتوبر کو جیل میں بلا کر استعفیٰ سائن کرا کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ ہماری مصدقہ اطلاعات ہیں۔ اب کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہے، اس نے بھی کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر اندر عمران خان کو رہا نہ کرا سکا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ بھائی صاحب نے سیاست نہیں چھوڑی، لیکن جنہوں نے یہ کرسی ان کے حوالے کی تھی انہوں نے اپنی کرسی واپس لے لی۔ اب بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ عمران خان علی امین گنڈا پور کے اقدامات سے خوش نہیں تھے۔ علی امین گنڈا پور عمران خان کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے ذرائع سے کہ علی امین گنڈا پور اپنی ہی پارٹی کے خلاف کام کر رہے تھے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کے کہنے پر ان کو ہٹایا گیا۔ میں ویسے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ عمران خان سنتا سب کی ہے، مرضی اپنی کرتا ہے۔ عمران خان نے اگر علی امین گنڈا پور کو ہٹایا ہے تو اس میں پارٹی کا کوئی بہت بڑا مفاد ہوگا۔ ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی جو ایک بہت لو طبقے سے آنے والا یہ بچہ ہے، اس میں بڑی قابلیت ہے، یہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنا، اور یہ غیر سیاسی گھرانے سے اس کا تعلق ہے، ایک عام میڈیوکر آدمی ہے، لیکن پڑھا لکھا، ماسٹر کیا ہوا اس نے،
اور اس کی میں نے کچھ سپیچ سنی ہیں مختلف فورمز کے اوپر. یہ بڑا قابل آدمی ہے, یہ ٹکر کے لوگوں میں سے ہے جو ٹکر دیں گے. یہ عمران خان کی امیدوں پر پورا اترے گا, حالات یہ بتا رہے ہیں. یہ کے پی کے کو آگے لے کر چلے گا, یہ کے پی کے میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوگا, ایسا کہنا ہے عمران خان کا. اور علی امین گنڈا پور نے ان کو خیر سگالی کا پیغام دیا کہ ہم آپ کو تہہ دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ نئے وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہو چکے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا. وزیر اعلیٰ کے پی کے اور گورنر کے پی کے کی ہمیشہ مخالفت رہی ہے, ہمیشہ. اب استعفیٰ بھی اسی کے پاس چلا گیا ہے, گورنر کے پی کے, اور میں اس کا بیان سن رہا تھا. بڑے اچھے آدمی ہیں, ہمارے دوست ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ بھئی استعفیٰ ہمارے پاس ابھی تک آیا نہیں ہے, جیسے ہی استعفیٰ ہمیں ملے گا ہم اس کو پڑھیں گے, اس کو دیکھیں گے. اگر وہ لاجک بہت کوئی خاص ہوا کہ کیوں سیٹ اس بندے نے چھوڑ دی ہے تو پھر ہم ایکسیپٹ کریں گے, ادروائز ہم ریجیکٹ کر دیں گے اور علی امین گنڈا پور ہی کنٹینیو کرے گا. یہ ایک شرارت کا عنصر نظر آ رہا ہے مجھے, کیونکہ جب بھی ان کی سپیچ سنی ہے تو وہ کراس فائرنگ تھی ہمیشہ کہ آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے, آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کنٹینیو کریں گے, ہو سکتا ہے. لہٰذا میں آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور کو بالکل عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. عمران خان نے استعفے پہ سائن کروا لیے تھے, اب وہ استعفیٰ گورنر کے پی کے پاس چلا گیا ہے. فیصلے ہو گئے ہیں, نئے وزیر اعلیٰ کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے, اور امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ عمران خان بہت جلد جیل سے رہا ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحمتیں اور کرم نازل فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا ناظرین, اور اپنے اس چینل کا بھی. آج تک کے لیے اتنا. کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.